من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم کتاب اللہ علیکم واحل لکم ما وراء ذلکم ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافحین فما استمتعتم به منہن فآتوہن اجورہن فریضہ ولا جناح علیکم فیما تراضیتم به من بعد الفریضہ ان اللہ کان علیما حکیما ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذالک لمن خشی العنۃ منکم وان تصبروا خیر لکم واللہ غفور رحیم صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 23 سے آیت نمبر 25 تک سورۃ نساء کی اور 5ویں سپارے کا آغاز ہو رہا ہے۔ والمحصنات من النساء، اور حرام ہیں خاوندوں والی عورتیں، خاوندوں والی عورتیں حرام ہیں، الا ما ملکت ایمانکم، مگر کافروں کی وہ عورتیں جو تمہارے ملک میں آ جائیں، مگر کافروں کی وہ عورتیں جو تمہارے، یعنی خاوندوں والی عورتیں حرام ہیں مگر وہ عورتیں جو کافروں کی ہیں اور تمہاری ملک میں آ جائیں وہ کیا ہیں؟ حلال ہیں۔ کتاب اللہ علیکم، فرض کیا ہے اللہ نے ان احکام کو تم پر، وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اور حلال کر دی گئی ہیں تمہارے لیے ما سوا ان کے، ان تبتغوا باموالکم، تاکہ طلب کرو ان کو اپنے مالوں کے ذریعے سے، محسنین، پاک دامن بنتے ہوئے، غیر مصافحین، نہ زناکار بنتے ہوئے۔ فما استمتعتم به منہن، پس جو تم نے لطف اٹھایا ہے ان سے، فآتوہن اجورہن فریضہ، تو دو ان کو ان کے مہر جو مقرر ہیں، ولا جناح علیکم فیما تراضیتم، اور کوئی گناہ نہیں تم پر جس چیز پر تم آپس میں راضی ہو جاؤ، من بعد الفریضہ، مقرر کیے ہوئے مہر کے بعد، ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ علم والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ آپ سنیے، یہ جو ہے نا کہ حرام ہیں خاوندوں والی عورتیں مگر کافروں کی وہ عورتیں، یعنی جو عورتیں میدان جنگ میں پکڑی جائیں، اب بڑی توجہ سے اور ساتھ رہیے گا ورنہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، جو عورتیں میدان جنگ میں پکڑی جائیں اور ان کے خاوند دار الحرب میں رہ جائیں، دو قسم کے دار ہوتے ہیں نا، ایک کو دار السلام کہتے ہیں اور ایک کو دار الحرب کہتے ہیں، ایک امن والی جگہ اور ایک جنگ والی جگہ۔ میدان جنگ میں پکڑی گئیں اور ان کے خاوند دار الحرب میں ہی رہ گئے تو ان کا سابقہ نکاح ٹوٹ جاتا ہے، ان کا سابقہ نکاح ہوتا ہے، جن کے دار الحرب میں رہ گئے اور ان کو پکڑ کے لے آئے یا گرفتار کر کے عورتوں کو لے آئے یا وہ مال غنیمت میں آ گئی ہیں، جس طریقے سے بھی، تو اب ان کا سابقہ نکاح کیا ہو گیا؟ ٹوٹ گیا۔ اور حکومت اسلامیہ اس عورت کو جس سپاہی کے حصے میں دے وہ اس سے ہم بستری کر سکتا ہے، سمجھ آ گئی؟ یعنی وہ اس کی ملکیت ہے، یہ لونڈیوں کی باتیں ہو رہی ہیں، اس کی کیا ہے؟ ملکیت ہے، اور اس سے وہ ہم بستری کر سکتا ہے۔ جنگی قیدیوں کا مسئلہ ہمیشہ سے حکومتوں کے لیے درد سر کا سبب بنا رہا، اسلام نے اپنی فطری سادگی سے اس کا حل پیش کیا کہ اگر جنگ میں دشمن قوم کے مرد اور عورتیں اسیر بن کر آئیں تو حکومت اسلامیہ کو اختیار ہے، چاہے تو انہیں آزاد کر دے، چاہے تو ان سے فدیہ لے کر چھوڑ دے، چاہے کچھ نہ لے آزاد کر دے، چاہے فدیہ لے کے چھوڑ دے، چاہے تو مسلمان قیدیوں کے ساتھ ان کا تبادلہ کر لے کہ یہ لے لو اور ہمیں مسلمان قیدی دے دو، اور اگر مصلحت عامہ کا تقاضا یہ ہو کہ انہیں اسیر ہی رکھا جائے، یعنی اگر ضروری ہے ان کو قید رکھنا تو ان کو قید ہی رکھا جائے، تو پھر اس کی اجازت ہے، لیکن کیسے؟ ان کو اپنے پاس اسیر رکھا جائے
قید رکھا جائے، لیکن کیسے رکھا جائے یہ اسلام ضابطہ پیش کرتا ہے، ورنہ جاپان، جرمنی اور روس کے قیدی کیمپوں کا یہاں کوئی وجود نہیں جہاں انہیں بھوکا پیاسا رکھا جاتا ہے، انہیں طرح طرح کی اذیتیں پہنچائی جاتی ہیں اور ان سے رات دن جبری مزدوری لی جاتی ہے، بلکہ اس کی صورت یہ ہے کہ انہیں سپاہیوں میں تقسیم کر دیا جائے، ہر سپاہی اس کے لیے آرام و آسائش کا خیال رکھے، جو اسیر عورت کسی کے حصے میں آئے وہ ایک ماہواری گزارنے کے بعد اس سے صحبت کر سکتا ہے، اگر اس کے شکم سے اولاد پیدا ہوتی ہے تو اس کے حقوق بالکل ویسے ہی ہوں گے جیسے دوسری اولاد کے، اب وہ اس لونڈی کو فروخت بھی نہیں کر سکتا۔ بڑی پریشانی کے بعد آخر میں سمجھ آ گئی، اب اس لونڈی کو فروخت بھی نہیں کر سکتا، اور اس کے مرنے کے بعد وہ خود بخود آزاد بھی ہو جائے گی۔ سمجھ آ گیا؟ یعنی یہ عام عورت کی بات نہیں ہو رہی، یہ لونڈی کی بات ہو رہی ہے، جو موجودہ دور میں نہیں ہے، جو موجودہ دور میں نہیں ہے، یہ اس زمانے کی بات ہو رہی ہے، تو اس میں وہ پورے قوانین اور قواعد و ضوابط جو اسلام کے تھے وہ بتلا دیے، یعنی ان کے ساتھ ایسا نہیں کیا جائے گا جیسے یہود و نصارہ یا کافر لوگ کرتے ہیں، بلکہ ان کو پورا پورا حق دیا جائے گا، اور ان کے بطن سے جو اولاد پیدا ہوگی اس کو بھی اسی طرح حق دیا جائے گا جو دوسری اولاد کی طرح دیا جاتا ہے۔ ہاں یہ ہوگا کہ وہ مرنے کے بعد عدت گزارتی ہے، عدت گزارنے کے بعد دوسرا نکاح کرتی ہے، یہ مرنے کے فوراً بعد آزاد ہو جائے گی، لونڈی ہے نا۔ الا ما ملکت ایمانکم، جن کے تم کیا ہو؟ مالک بن چکے ہو، جن کے تم کیا ہو چکے ہو؟ مالک بن چکے ہو۔ آگے چلیے جی، آگے فرمایا غیر محسنین غیر مصافحین، پاک دامن بنتے ہوئے نہ زناکار بنتے ہوئے۔ سمجھ آ گئی؟ علامہ قرطبی نے محسنین کا معنی متعففین عن الزنا کیا ہے، یعنی پاک باز بنتے ہوئے۔ محسنین کا کیا مطلب ہے؟ پاک باز۔ اور غیر مصافحین کا معنی غیر زانین، ان کلمات یعنی زنا کے بغیر، جس نے زنا کبھی نہ کیا ہو، اس سے مراد وہ ہیں، ان کلمات سے نکاح کی غرض و غایت کی طرف اشارہ ہے۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ نہیں سمجھ آئی؟ اچھا آگے، ٹھیک ہے، اچھا ہوا۔ آگے فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ، پس جو تم نے لطف اٹھایا ہے ان سے، اگر بیوی کے ساتھ مباشرت یا خلوت سیاح ہو جائے تو سارا مہر ادا کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ مباشرت یا خلوت سیاح ہو جائے، نکاح ہوا اور یہ ہو گیا، اب سارا مہر کیا کرنا ہے؟ ادا کرنا ہے۔ یہ لکھ لیجئے یا اس کو نوٹ کر لیا کریں۔ اور اگر اس سے بیشتر ہی جدائی ہو جائے تو پھر نصف مہر ادا کرنا ہوگا۔ نکاح ہو گیا، رخصتی ہو گئی، لیکن خلوت سیاح یا مباشرت نہیں ہوئی تو مہر کتنا ہوگا؟ آدھا۔ مہر کتنا ہوگا؟ آدھا۔ اور اگر خلوت سیاح ہو گئی، مباشرت ہو گئی تو پھر مہر کتنا ہوگا؟ پورا۔ یہ حکم یاد رکھنا چاہیے آپ کو۔ اس آیت سے متع روافد پر استدلال کرنا سراسر باطل ہے، کیونکہ محسنین غیر مصافحین کے الفاظ اس کی صراحتاً تردید کرتے ہیں، نیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حجت الوداع کے موقع پر قیامت تک کے لیے حرام کر دیا تھا۔ لونڈیاں حجت الوداع کے موقع پہ حرام ہوئیں، قیامت تک حرام۔ تفصیلی بحث اس کی سورۃ المومنون میں آگے آئے گی، ہم انشاءاللہ وہاں سے اس کو سیکھ لیں گے۔ فآتوہن اجورہن فریضہ، تو دو ان کو ان کے مہر جو مقرر ہیں۔ ولا جناح علیکم فیما تراضیتم بہ من بعد الفریضہ، اور کوئی گناہ نہیں تم پر جس چیز پر تم آپس میں راضی ہو جاؤ۔ میاں بیوی راضی، کیا کرے گا قاضی؟ تو جناب اگر راضی ہو گئے کسی بھی چیز پہ تو ٹھیک ہے، آدھا معاف کر دیا، تھوڑا معاف کر دیا، دے دیا سارا، جو مرضی دیا، دینے والا جانے اور لینے والا جانے، دونوں راضی ہیں، بس بات ختم ہو گئی۔ ہاں اگر بیوی اپنی خوشی سے سارا مار یا اس کا کچھ حصہ بخش دے تو پھر بھی کوئی عرض نہیں۔ سمجھ آ گئی نا جی؟ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ساری باتوں کا علم بھی ہے اور اللہ سے بڑا کوئی حکیم بھی۔ اللہ نے جو فیصلے یہاں بیان فرمائے ہیں وہ فیصلے کسی عام بندے کی یا کسی خاص بندے کی اپروچ تک بھی یا اس کے لیول تک بھی نہیں ہو سکتے،
جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرما دیے ہیں۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اور جو نہ رکھتا ہو، منکم تم میں سے، طولاً اس کی طاقت، ان ینکحا کہ نکاح کرے، المحصنات آزاد مسلمان عورتوں سے، فمما ملکت ایمانکم تو وہ نکاح کرے جو تمہارے قبضے میں ہیں، من فتیاتکم تمہاری کنیزیں، المؤمنات جو مسلمان ہیں۔ عام طور پر آزاد عورت کا مہر اور اس کا نفقہ کنیزوں کے مہر اور نفقے سے کہیں زیادہ ہوا کرتا ہے، وہ لونڈی ہے اور وہ آزاد ہے۔ بعض اوقات ایک شخص آزاد عورت کے اخراجات برداشت کرنے کی قدرت نہیں رکھتا اور اس کو یارائے صبر بھی نہیں، اپنے آپ پہ برداشت بھی نہیں کر سکتا، اس کے گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے، تو اس صورت میں قرآن حکیم نے اسے اجازت دی ہے کہ وہ کسی کی کنیز سے نکاح کر لے۔ امام شافعی وغیرہ کے نزدیک اس کنیز کا مسلمان ہونا ضروری ہے، اور امام صاحب کے نزدیک مستحب ہے۔ اور طول کا معنی ہے السعہ والغنا، یعنی اس کے پاس کوشش یا اس کی جو وسعت ہے یا اس کی جو غنا ہے اس کا غنی ہونا ہے، اسے مراد یہ ہے۔ واللہ اعلم بایمانکم، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے تمہارے ایمان کی کیفیت کو۔ ما بعدکم من بعد، بعد تمہارا بعض کی جنس سے ہے، بعض تمہارا کس کی جنس سے ہے؟ عرب میں باندیوں کے ساتھ نکاح کرنا بہت معیوب سمجھا جاتا، اور ان کے شکم سے جو اولاد ہوتی اس کو ہجین کہا جاتا۔ یہ بتایا کہ تم سب آدم کی اولاد ہو، اس خیال کی تردید کر دی، تم سب آدم کی اولاد ہو، کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی کنیز ہے، کوئی آزاد ہے، کوئی غلام ہے، سب ہیں تو اسی۔ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، تو نکاح کر لو ان سے، ان کے سرپرستوں کی اجازت سے، یعنی بغیر اجازت کے نہیں۔ یہاں جو ہم سرپرست نکاح کے لیے سرپرست کی اجازت کی شرط لگاتے ہیں، یہ اسی لیے لگاتے ہیں، سمجھ آ گئی؟ اور اس کو شرائط سے ہم مشروط کرتے ہیں۔ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، اور دو ان کے مہر ان کے دستور اور کے موافق، تاکہ نکاح سے وہ پاک دامن بن جائیں، نہ اعلانیہ زناکار، ولا متخذات اخدان، اور نہ بنانے والی ہوں پوشیدہ یار، اخدان، سمجھ آ گئی نا جی؟ اخدان سے کیا مراد ہے؟ پوشیدہ یار۔ اخدان جمع ہے، اس کا واحد خدن ہے اور خدین ہے۔ خدن اس کو کہتے ہیں جس کے ساتھ پوشیدہ برے تعلقات ہوں۔ اس آیت میں کھلے اور چوری چھپے زنا دونوں سے منع کر دیا، کھلے عام اور چوری چھپے دونوں زنا سے منع کر دیا۔ فَإِذَا أُحْصِنَّ، اور جب وہ نکاح سے محفوظ ہو جائیں، فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، پھر اگر وہ ارتکاب کریں بدکاری کا، فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ، تو ان پر اس سزا کا نصف ہے، مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، جو آزاد عورتوں کے لیے ہے، یعنی جتنی سزا آزاد عورتوں کے لیے ہے اس سے کیا ہے اس کی لونڈی کے لیے آدھی ہے۔ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَانَةَ، یہ لونڈیوں سے نکاح کی اجازت اس لیے ہے کہ جسے خطرہ ہو بدکاری میں مبتلا ہونے کا تم سے، وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور تمہارا صبر کرنا بہتر ہے تمہارے لیے، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ تعالیٰ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ ان تین آیتوں میں محسنات اور محسنین کے الفاظ کا کئی بار تکرار ہوا، اب سنیے توجہ سے، لیکن کسی جگہ اس کا معنی شادی شدہ، کہیں پاک باز، کہیں آزاد اور کہیں کوارا کیا گیا۔ لفظ ملتے جلتے ہیں، معنی مختلف ہیں، جس سے اگر کسی نو آموز کے ذہن میں یہ تردد پیدا ہو جائے تو کچھ بعید نہیں کہ ایک لفظ ہے اور قدم قدم پر اس کے معنی بدلتے چلے جا رہے ہیں، اس لیے اس تردد کے ازالے کے لیے یہ ضروری ہے ان الفاظ کی تحقیق کی جائے۔ ان الفاظ کا ماخذ ہے احسان، الف ہا صاد الف اور نون، اس کا لغوی معنی روکنا اور حفاظت کرنا۔ حصن قلعے کو کہتے ہیں، ہا صاد نون قلعہ، قلعہ وہ مقام ہوتا ہے جہاں پہ سب کوئی قلعے میں گھس جاؤ، جہاں سارے کیا ہوتے ہیں محفوظ ہوتے ہیں، اسی لیے قلعہ کو حصن کہتے ہیں کیونکہ وہ دشمن کے حملہ سے کیا رکھتا ہے محفوظ رکھتا ہے۔ اور مضبوط ذرہ کو یہ جو پہنتے ہیں اس کو درعن حسینتن کہا جاتا ہے کیونکہ وہ بھی حریف کے وار سے جسم کی حفاظت کرتی ہے۔ اسی مناسبت سے جو مرد یا عورت بدکاری سے اپنی حفاظت کرے اسے بھی محسن کہتے ہیں، میم ہا سین نہیں صاد۔
اور محسنہ کہتے ہیں۔ اس کی حفاظت کے متعدد اسباب ہیں۔ اسلام، آزادی، طبی عفت، بکارت اور زواج، ان میں سے ہر ایک چیز کو انسان بدکاری سے روکنے والی ہے۔ اس لیے موقع اور محل کی مناسبت سے ان لفظ کا معنی متعین کیا جائے گا، خصوصاً معنی کا وہ تعین جو رسول اللہ نے فرمایا وہ قطعی ہوگا، اس میں رد و بدل کی گنجائش نہیں۔ یہاں محسنات کا معنی آزاد باکرہ لڑکیاں ہیں۔ محسنات سے کیا مراد ہے؟ آزاد باکرہ لڑکیاں۔ باکرہ کسے کہتے ہیں؟ جن کا پردہ بکارت نہ پھٹا ہو، جن کا پردہ بکارت نہ پھٹا ہو، غیر شادی شدہ، جن کو کسی مرد نے خاص مباشرت کے لیے نہ چھوا ہو۔ میری بات آپ سمجھ گئے؟ کنواری عورتیں، کنواری بھی وہ جو جن کے پردہ بکارت نہیں پھٹا ہوتا، اس کے لیے کہتے ہیں۔ اور یہاں محسنات کا یہ معنی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا متعین کردہ ہے، کیونکہ سنت نبوی کے مطابق انہی کی سزا 100 درے ہیں، جس کا نصف 50 درے مسلمان لونڈی کی سزا ہے۔ دوسرے قوانین میں مراعات اور گنجائش ان لوگوں کے لیے مخصوص ہے جو صاحب جاہ و ثروت ہیں اور سوسائٹی میں کوئی بلند مقام رکھتے ہیں، لیکن اس دین فطرت میں ان مراتب کو ملحوظ نہیں رکھا گیا، بلکہ انسان کی فطری کمزوریوں کو پیش نظر رکھا گیا ہے۔ جہاں پھسلنے کے امکانات زیادہ اور بچنے کے وسائل کم ہیں، وہاں سزا میں تخفیف کر دی گئی ہے۔ غلاموں، باندیوں، غیر شادی شدہ اور شادی شدہ مردوں اور عورتوں کی سزا میں کمی بیشی کا یہی راز ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟